الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا اور اس میں چاند اور سورج جو کہ اپنے وقت پر نکلتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزوں کو بنانے والا ایک اللہ ہے. آسمان کو ایک اللہ نے بنایا، زمین کو ایک اللہ نے بنایا، اور اس میں تمام چیزوں کو جو پیدا کیا ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے بنایا. ان تمام چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ ایک اللہ نے پیدا کیا. یہ ہمارا اور آپ کا یقین ہے اور اس کو ہم اور آپ جانتے ہیں. لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آیا، اور ایک زمانے کیا ہر زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود رہے جو ایک اللہ سے ہونے کو نہیں مانتے، ایک اللہ سے ہونے کو یقین کو نہیں تسلیم کرتے. جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے اور اس سے پہلے سے یہ چلا آیا ہے، اور آج کل کے دور میں اور زیادہ ترقی پر ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اس کو نہیں مانتے کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک اللہ ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلق ایسے ہی کائنات چل رہی ہے، یہ ایک نظام بنا ہوا ہے، اس کے تحت چل رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ امام صاحب یہ بتائیے، یہ دنیا کا نظام یعنی سورج کا نکلنا اور سورج کا غروب ہونا اور اسی طرح موسموں کا تبدیل ہونا، وقت پر سردی کا آنا اور اسی طرح برسات کا آنا، گرمی کا آنا، یہ تمام کی تمام چیزوں کا ہونا، اس کو کوئی کرنے والا ہے یا نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں، اس کو کرنے والا ایک اللہ ہے. تو اس ملحد نے کہا ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ ایک اللہ ہے، ہم کو اس پر دلیل چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا یہ بتلاؤ، اگر تم ایک کشتی پر سوار ہو، وہ کشتی پانی پر چل رہی ہو اور پانی ایسی جگہ پر پہنچ جائے کہ بیچوں بیچ سمندر میں پہنچ جائے وہ کشتی، اور اس وقت وہ کشتی بھنور میں پھنس جائے اور چاروں طرف سے ایک پانی کا اس طرح پھوارا اٹھ رہا ہو اور ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، اور آپ اس کشتی کے اندر سوار ہوں. اب آپ کے دل میں کوئی بات آئے گی کوئی ہے بچانے والا، یعنی اس وقت جب کہ کشتی آپ کی بھنور میں پھنس چکی ہوگی اور ادھر سے بھی پانی اچھل رہا ہوگا اور ادھر سے بھی پانی اچھل رہا ہوگا، اور وہ کشتی گویا کہ اس کے اندر ناچ رہی ہوگی، اور اس وقت گویا کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم یہاں غرق ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی یہاں پہ کچھ دیر کے لیے سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ ہے کوئی پیدا کرنے والا، ہے کوئی بنانے والا. تو اس چیز کا پیدا ہونا اور اس چیز کا بنانا، یعنی یہ چیز جو خیال میں آ رہی ہے کہ کوئی ہے پیدا کرنے والا، اس سے صاف پتہ چلا کہ وہی ذات ہے جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو پیدا کرنے والی ہے اور وہی بچانے والی ہے. تو اس ملحد سے کہا کہ جب تمہارے ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہے کوئی بچانے والا، اس ڈوبتے ہوئے ناؤ کے اندر، اس ڈوبتی ہوئی کشتی کے اندر جہاں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، وہاں بھی ایک اللہ ہے جو ہم کو بچا لے گا.
بتایا یہی وہ اللہ ہے جو اس کائنات کو چلا رہے ہیں، وہی ایک اللہ ہے جو اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ انہی کے دور کی ایک اور بات ہے، ابو جعفر یہ ایک بادشاہ تھے، امیر المؤمنین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہیں بلکہ بادشاہ کے پاس ایک ملحد اور آیا اور کہنے لگا، بادشاہ ابو جعفر تمہارے پاس کوئی ایسا عالم ہوگا جو ہم کو اس بات کی طرف آمادہ کر دے اور اس بات پر ہم کو مطمئن کر دے کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک اللہ ہے۔ تو ابو جعفر جو کہ امیر المؤمنین تھے، انہوں نے تھوڑی دیر غور کیا اور اپنے خدام جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھیجا اور کہا جاؤ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس چلے جاؤ۔ کہا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس چلے جاؤ اور کہہ دینا کہ بادشاہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ چنانچہ خدام گئے اور فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جب پہنچتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ ان خادموں سے کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، ہم آ رہے ہیں۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بات ان سے پوچھ لی تھی کہ کس لیے بلا رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک ملحد آیا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا عالم چاہیے جو ہم کو اس پر مطمئن کر دے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ وہ چلے گئے اور فرمایا کہ ہم 1 بجے، مثال کے طور پر ایک ٹائم بتا دیا کہ ہم اتنے بجے آئیں گے، ایک وقت متعینہ بتا دیا کہ ہم اتنے بجے آئیں گے۔ وہ چلے گئے اور بادشاہ کے دربار میں یہ بات رکھ دی کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اتنے بجے آ جائیں گے۔ دربار لگا ہوا ہے، وہ ملحد بھی بیٹھا ہوا ہے، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کب آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ٹائم میں نے مقرر کر دیا، 1 بج گیا، اب وہ آئے نہیں، 2 بج گیا تب بھی نہیں آئے، 3 بج گیا تب وہ آ رہے ہیں۔ تو اب پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ جب آتے ہیں تو وہاں پر پوچھتے ہیں، سب سے پہلے آپ لوگ یہ مجھ سے سوال کریں کہ آپ نے جو ایک ٹائم بتایا تھا اس ٹائم پر نہ آ کر اتنی تاخیر کیوں کر دی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے جو ایک تعیین بتائی تھی وقت کی، اس سے تاخیر کیوں کر دی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے، اصل میں میرا گھر جو ہے ندی کے یعنی دریا کے اس پار ہے، اور بادشاہ سلامت کا دربار جو لگتا ہے وہ دریا کے اس پار ہے۔ جب میں گھر سے نکلا اور میں نے سوچا کہ 1 بجے تک پہنچ جاؤں گا، تو جب دریا کے قریب پہنچا تو دیکھا وہاں کوئی ناؤ نہیں تھا، وہاں کوئی کشتی نہیں تھی جس سے میں پار ہو کر آتا۔ تو میں وہاں کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا کہ ایک پیڑ کٹ رہا ہے، ایک پیڑ اپنے آپ کٹنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے کیا ہوتے ہیں، تختے بننے شروع ہو گئے۔ پھر دھیرے دھیرے وہ کشتی بننی تیار ہو گئی، اور کشتی بن کے وہ اپنے آپ ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور پھر جیسے میں اس میں سوار ہوا وہ کشتی اپنے آپ چلنے شروع ہو گئی۔ یہ میں ماجرے کو دیکھ رہا ہوں، پھر وہ کشتی آ کر اس پار ہم کو اتار دیا۔ جب یہ بات انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ نے بتلائی تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے کہ ایک پیڑ اپنے آپ کٹے اور کٹنے کے بعد اس کے تختے بن جائیں، اور تختے بننے کے بعد وہ اپنے آپ کشتی کی شکل اختیار کر لے، پھر اس کے بعد وہ کشتی بن جائے اور پھر اپنے آپ وہ چلنی شروع ہو جائے اور تمہارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے، پھر اس کو اس پار تم کو چھوڑ دے؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ کہا بلکہ اس کو کوئی بنانے والا ہوگا۔ جب یہ کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جب یہ کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی تو اس پوری کائنات کے نظام کو کوئی ہے جو چلا رہا ہے، ورنہ یہ نظام پورا کا پورا نہیں اپنے آپ چل سکتا۔ اس لیے کہ جب کشتی ایک چھوٹی سی ہے، وہ اپنے آپ نہیں بن سکتی اور اپنے آپ نہیں چل سکتی، تو اس پوری دنیا کے نظام کو کون چلا رہا ہے کہ وہ ایسے ہی چل رہا ہے، اپنے آپ چل رہا ہے۔ وہ ملحد کہنے لگا مجھے یقین ہو گیا کہ ہے کوئی ذات، ہے کوئی رب جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے کوئی مالک جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، اپنے وقت پر غروب ہو رہا ہے، اور اسی طرح وقت کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے۔ سردی کا موسم آتا ہے، پھر گرمی کا موسم آتا ہے، اسی طرح برسات کا موسم آتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک نظام ہے جو اس کو چلانے والا ایک اللہ ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ تو یہ تھے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اس دور کے اندر اس دین کی دعوت کو اور اس دین کی زندہ کرنے کی محنتیں کر رہے تھے۔ وہ تھے علماء اکرام، جو کہ میں نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔
انبیاء کے وارث ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی قرآن کریم میں علماء کی تعریف بیان فرمائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، اور پھر علماء نے اس دین کی بقا کے لیے اور اس دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی گردنیں بھی کٹوا دی۔ یہاں تک کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاملی کے میدان سے دلی تک کی علماء اکرام کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی، کس کے لیے؟ اس دین کی بقا کے لیے اور اس دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہمارے ذہنوں سے اور ہمارے دماغ سے ان علماء کی احترام اور ان علماء کا عزت سب نکل چکا ہے۔ ہم نے ان علماء کی عزتوں کو بھلا دیا ہے۔ آج وہ دور ہے کہ ان علماء کے اوپر اور ان علماء نے آج کل جو موجودہ عالم ہیں ان کے اوپر لوگ مسلمان ہی گالی گلوچ کرنے کے لیے آتی ہے، گالی گلوچ، اور آپس میں لڑنے کے لیے۔ ایک کافروں کی بستی ہو، وہاں ایک مسلمان رہتا ہو، ایک عالم رہتا ہو، وہ کافر لوگ اس کا احترام کریں گے، لیکن اس مسلمان بستی کے اندر جہاں کے مسلمان رہتے ہیں وہاں بھی ایک عالم کی عزت نہیں ہے۔ ایسا دور چل رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، علامہ نبوی نے کہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اگر میری بات ہوتی تو میرے منہ پر مار دیتے۔ علامہ نبوی نے لکھا ہے کہ وہ لوگ کان کھول کر سن لیں جو علماء کا احترام نہیں کرتے، علماء کی عزت نہیں کرتے، جب وہ مریں گے تو ان کی قبروں کو دیکھ لینا کھول کر، ان کا چہرہ قبلے سے پھر چکا ہوگا، ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا ہوگا۔ علامہ نبوی نے یہ بات لکھی ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کہتا، تو سن لو کان کھول کر، علماء کے احترام سے اور علماء کی بے عزتی کرنے والوں اور علماء سے لڑنے والوں، اپنے کان کھول کر سن لو، یہ وہ حشر ہوگا کہ جب قبر میں آپ اتریں گے اور آپ کی قبر کے اندر جب آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے گا، پھر آپ کی قبر کو کھول کر اگر دیکھا جائے تو چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ اور یہاں تک کہ بھی فرمایا ہے کہ اگر وہ بندہ جو علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہو، علماء کو برا بھلا کہتا ہو، تو ایک دن آئے گا جب اس کا مرنے کا وقت آئے گا تو اس کی زبان سے کلمہ نہیں جاری ہوگا، اس کی زبان سے کلمہ نہیں جاری ہوگا۔ ایک وقت مولانا خالد ندوی جو کہ اس ندوۃ العلماء لکھنؤ میں پڑھاتے تھے، وہ ایک جگہ امامت کر رہے تھے۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، بہت بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک جگہ امامت کر رہا تھا، وہاں کے کچھ لوگ آئے اور میں کچھ بیان کر رہا تھا تو وہ زبردستی ہماری گردن پکڑ کے اور مصلے پر کھڑا کر دیا، کہا کہ اب وقت ہو گیا ہے، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں تو کھڑا ہو گیا اس وقت نماز پڑھانے کے لیے، لیکن میں نے نماز میں طویل رکعت کی، یعنی لمبی صورت پڑھی، جس کی وجہ سے اب وہ ہمارے جتنے بھی مقتدی تھے جو دیر سے آ رہے تھے وہ بھی نماز میں شریک ہو گئے اور ان کی بھی رکعت نہ چھوٹنی پائے۔ اس وجہ سے انہوں نے لمبی رکعت کر دی پہلی، تاکہ وہ بھی شریک ہو جائے، ان کی رکعت نہ چھوٹنے پائے۔ لیکن ان صاحب نے جنہوں نے گردن پکڑ کر آگے کر دیا تھا کہ وقت ہو گیا ہے، اب نہیں اجازت ہے، پھر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آخری وقت تھا ان کا کہ وہ مسجد میں آنے کا، ان کی مسجد میں آنے کا وہ آخری وقت تھا۔ اس کے بعد وہ جب گھر پہنچے ہیں، رات کا وقت ہوا، اٹھے وہ نماز کے لیے، دیکھتے کیا ہے آگے سے ایک چوہا نکلا، اس کی وجہ سے وہ دھڑبڑائے اور دھڑبڑا کے گرے، کولا ٹوٹ گیا، کولا ٹوٹ گیا۔ پھر اسی وجہ سے اسی میں پڑے رہے اور ان کے موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو آخر وقت جب مرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ان مولانا صاحب کو بلا لاؤ، ان سے کچھ معافی مانگ لے۔ جب مولانا صاحب آئے تو وہ گھسٹتے ہوئے ان کے پیروں پر گر گئے اور کہنے لگے مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے آج سے جو ایسا کلام کر دیا تھا، آج میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے معاف کر دیا اور کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے برا بھلا کہ میں تو اسی لائق ہوں کہ مجھے برا بھلا کہا جائے، لیکن میرے بعد کوئی آپ کے درمیان کوئی اچھا عالم اور کوئی بزرگان دین میں سے آئے اور آپ اس کو برا بھلا کہہ دیں جس کی وجہ سے اس کو ٹھیس پہنچ جائے اور اس کو تکلیف ہو جائے، پھر آپ کا حشر کیا ہوگا واللہ اعلم، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ وہ نہیں دیکھو آواز کر رہی تو آواز آنے لگی؟ ہاں آواز کرنے لگی تھی۔ واہ
کرنے کا مکمل نتیجہ انسان کی اہلیت میں تو آگے ہے. سلائی جو ہے شیروانی کہاں پہ پیچھے دیکھ رہی ہے ہمیں معلوم ہے پیچھے کی سلائی. ہاں ہمیں دے دیں ہم ٹھیک کر لیں خراب بھی کریں.